آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے۔ ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پہ تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی کا تیرے جھوٹا ہے یا کذاب ہے یا مکار ہے یا دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 27، پارہ نمبر 19 کے پہلے صفحے پہ، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبائے گا منہ میں، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یہ پتہ چل گیا امام کون ہے۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں شخص کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، میرے دوست نے مجھے مروا دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا حالانکہ میرے پاس الذکر قرآن آ چکا تھا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو ظاہر ہے کہ وہ اسی طریقے سے دھوکہ دینے والا ہے، انسان کے ساتھ دغا اور فریب کرنے والا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو نبی الاسلام ہی گواہی دے رہے ہوں گے، نبی الاسلام ہی امام ہوں گے، جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ افسوس ہم نے اپنے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو لہٰذا امام سے مراد بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی قرآن چ امام دا ذکر موجود ہے، قرآن تو یو فون بھی ہے، یو فون دیے جائے گے، یو فون یعنی ان کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ یو فون ہمارا وہ موبائل نیٹ ورک بھی ہے، تو اس طرح پڑھانا ہے تو پڑھا دے رہو، یو فون بھی موجود ہے، کٹ لو جو کچھ کرنا ہے۔ تراوی بھی چوں 20 تراویاں کٹ لو، لیکن تراوی پنجابی سے بنے گا، تو جو مرضی آپ نکالیں۔ تو یہ تو میرے بھائی علمی باتیں ہیں۔ اب یہ قرآن کے حوالے سے نبی الاسلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، کیونکہ حضور کی وفات کے بعد اس امت پہ خلیفہ قرآن ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، کسی کے لیے وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ نے بس قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ قیامت تک کے لیے وصی رسول کون ہے، خلیفۃ الرسول کون ہے؟ قرآن۔ کیونکہ اگر خلیفۃ الرسول قرآن کو آپ نہیں مانیں گے اور اس اعتبار سے جو عقیدوں کی اصلاح کے اعتبار سے کسی پرسنالٹی کو مانیں گے تو وہ سارے کے سارے آج کی ڈیٹ میں تو فوت ہو چکے ہیں۔ سیدنا ابوبکر کو ہم خلیفۃ الرسول مانتے ہیں پولیٹیکلی، خلیفۃ الرسول، ورنہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے نا۔ ایون رسول اللہ کی وفات کے جو 3-4 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ کہیں کہ خلیفۃ الرسول کون ہے، تو وہ تو فوت ہو چکے تھے۔ نہیں، قرآن نہیں فوت ہوا سر، آج بھی خلیفۃ الرسول زندہ ہے، وہ قرآن ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے ہی قوموں کا زوال دے گا جو اس کو چھوڑ دیں گے۔ جسے ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ اور پھر جو یوم النحر سے پہلے ایک دن پہلے آپ نے یوم عرفہ کا خطبہ جو دیا، وہ صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ کافی لمبی حدیث ہے جو امام جعفر نے امام باقر سے روایت کی ہے۔ امام باقر کا نام ہے محمد بن علی بن حسین بن علی، یعنی حضرت حسین کے یہ پوتے تھے، حضرت حسین کے بیٹے تھے، علی ابن حسین ان کے بیٹے۔
تو محمد بن علی بن حسین بن علی امام باقر کا نام ہے. انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا اور ان کا بیٹا ہے امام جعفر الصادق جنہیں ہم کہتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے اور اس کا نمبر ہے کتاب الحج چیپٹر میں 2950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مشکات میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی دوسری جلد میں حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث رسول اللہ کے حج کا بیان. بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے موقع پر بھی یہ کہا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تو اب تم گواہ رہنا اس بات کے اوپر اور تم یہ بات آگے تک پہنچانا. لیکن اس میں ایک اور بڑے زبردست الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے, سنت کا نہیں ہے, کیونکہ سنت بھی قرآن میں ہے. قرآن نے ہمیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہاں ایک حسن درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم میں, الموطا امام مالک میں بھی ہے لیکن اس کی سند چھوٹی ہوئی ہے. حاکم میں پوری سند ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. وہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرا خیال ہے اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے جو صحیح مسلم میں ہی ہے 394 نمبر نزول عیسیٰ والے چیپٹر میں کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تو وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہارے رب کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. کتاب اللہ اور سنت کا ذکر بھی مسلم شریف میں موجود ہے کہ قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کے باوجود نبوت اپنی جگہ رہے گی لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے, فقہ حنفی کے مطابق عمل نہیں کروائیں گے. وہ شیخ احمد سرہندی دیکھیں جن کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں بزرگ مانتے ہیں, انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر ان کو حیا آئی کہ یہ تو میں بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اصل میں ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام حنیفہ سے مل جائے گا. بھئی وہ راوی حدیث تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے, یہ بندہ 1000 سال بعد آ کے ایک نویں گل پہ چھوڑ ہے. کیڑا اجتہاد؟ امام حنیفہ کا اجتہاد تے اج ویلڈ نہیں رہا. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, کتبین پہ نماز کا مسئلہ, ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ. آج کے تو کتنے مسئلے جو ہیں رہے عقیدے تو وہ امام حنیفہ سے تو نہیں لینے, وہ تو کتاب و سنت میں پہلے ہی موجود ہے. یہ ویسے انہوں نے چلاکی کی ہے بچنے کے لیے, ادروائز یہ پوری ایک سمجھ لیں پوری سازش کی ہے انہوں نے, کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں کیٹاگوریکلی. شیخ احمد سرہندی اپنے اس مکتوب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر آتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. یہ بھی لکھا ہوا ہے کیٹاگوریکلی کہ فقہ حنفی میں سے ہوتا وہ جو پیغمبر ہوتا. یعنی پوری کوشش کی تھی یہ ڈاکہ مارنے دی. ویسے اگر آیا نا ایک جھوٹا, وہ ہے فقہ حنفی چوں ہی آیا ہے, غلام احمد قادیانی دجال. گل ویسے ادھی ٹھیک ہی نکلی نہ دی, وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا تھا نا, حنفی تھا. غلام احمد قادیانی حنفی تھا. ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں. ہمارے پاس ایک بھائی آئے, ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے انورٹڈ کامرس میں میری ویڈیوز کی وجہ سے, تو کہتے ہیں جی آپ نے میرے بھائی کو جو ہے نا قادیانیوں کے راستے پہ چلا دیا. اب میں نے اس کو بڑے مطلب آرام سے سن لیا, وہ تبلیغی جماعت سے تھے. میں نے کہا میرے بھائی کیسے؟ کہتے ہیں جی یہ تو نماز میں رفع دین کرتا ہے, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا جی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہمارے قریب ہی, ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طریقے پہ. اب ہونا تو چاہیے تھا جی اٹھیں. کہہ رہے نہیں, بات مانی بھی نہیں اور پیچھے بھی ہٹ گئے. تو میرے حنفی بھائیوں, غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں, وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم میں. لہذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا, اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی
بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی غلط ہے، عقیدے کو تو بعد میں دیکھیں گے، ایک موٹی سی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو ان سے بچ جائے گا۔ بہر حنفیوں کا خدشہ ہے کہ وہ پھنس جائیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہیں حنفی بھائی ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے، تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں، وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت پہ نہ وہ چل رہے ہیں نہ آپ چل رہے ہیں۔ تو اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی غلط چیزیں منسوب کیے ہوئے تو عیسیٰ ابن مریم تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، وجاہت والے۔ تو یہ میں نے ایک ضمناً اس کے ساتھ ذکر کر دیا۔ باقی جو صحیح مسلم کی حدیث غدیر خم والی ہے نا جی، میری نظر میں اس روئے ارض پہ جتنی بھی حدیثیں قرآن کی شان میں ہیں نا، ان میں اگر آپ گریڈنگ کریں تو پہلے نمبر پہ جو حدیث ہے نا وہ مسلم شریف کی ہے۔ جو 4 حدیثیں ہیں مسلم میں غدیر خم کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے حج سے واپسی پر، حجۃ الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے، اس کو بھی سپرسیڈ کر رہا ہے، مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اونٹ کے پلان کا ممبر لگایا گیا آپ کے لیے، آپ علیہ السلام نے اس پہ کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی میں نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اب ذرا یہ الفاظ سنیں، یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ سر اتنے زیادہ جملے دنیا کی کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے جو مسلم شریف میں غدیر خم کی حدیث میں۔ قرآن میں ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ لیکن امت کہتی ہے نہیں ہم نے فرقے بنانے، حضور حکم دے کے گئے نے کہ 73 فرقے ہوں۔ او جناب یہ نہیں کہہ کے گئے کہ بنانا، او ڈرا کے گئے نے، ورنہ تو مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پہنانا شروع کر دیں؟ تو فرقوں سے ڈرایا گیا ہے کہ بنانے نہیں ہیں۔ حضور قرآن کے خلاف چل سکتے تھے، نعوذ باللہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، یہ تو بتایا کہ بنیں گے، بننا تم نے اس میں حصہ نہیں بننا، مسلمان ہی کہلانا ہے۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو غور کرے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، مسلم بنے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، میں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی ہے، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ دیکھ لینا بالکل الٹ چلی ہو، اور ہم یہ دعوے سے بات کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ پلیٹ فارم ہے جو غدیر خم پہ کھڑا ہے، قرآن کی بھی توحید جس طریقے سے یہاں سے بیان ہوئی ہے، اور صدیوں کے وسوسے سیٹل ہوئے ہیں عقیدہ توحید کے اعتبار سے، کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ اور اگر کسی کو توحید کا نشہ تھا نا کہ اس نے کیا ہے، اہل بیت کے وہ دشمن تھے، پکے یزیدی پارٹی تھی، آدھی حدیث لی ہوئی تھی، اہل بیت کا دفاع بھی یہاں سے ہوا ہے، ناسبیوں کے اگینسٹ، آل امیہ کے اگینسٹ، مکمل غدیر خم پہ کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام خالی قرآن تو نہیں دے کے گئے، اہل بیت کے ساتھ بھی کہا حسن سلوک کرنا ہے، اور اس حسن سلوک اس زمانے میں حسن سلوک یہ تھا کہ ان کا ساتھ دیا جاتا، اور آج حسن سلوک کیا ہے کہ اہل بیت کا دفاع کیا جائے، خاموشی اختیار نہ کی جائے۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں ہوتے، تو میں کہتا جی میں نے جنگ جمل صفین نہروان میں حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ یہ آج ان سے بھی پوچھیں، یہ بھی کہیں گے ہاں جی ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے۔ تو سر اس زمانے میں آپ ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے، تو آج ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے۔ کتنی لاجیکل بات ہے، جن لوگوں کے بارے میں آپ ہمیں زبان نہیں کھولنے دے رہے،
ان لوگوں کے خلاف آپ نے حضرت علی کے ساتھ مل کے تلوار اٹھانی تھی، آل امیہ کے خلاف، کہ بھی آ جاؤ ہمیں سدھے ہو جاؤ۔ اس زمانے میں آپ تلوار اٹھانے کے لیے تیار تھے، آج زبان سے بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہی تو آپ کی دو نمبری ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اہل بیت کے ساتھی نہیں ہیں۔ اس زمانے بھی تسی جڑا نا ادھر ادھر ہی ہو جانا سی۔ تو جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ اس زمانے میں بھی اہل بیت کے ساتھ تھے، آج بھی اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ یار اگر میں اس زمانے میں تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا مولا علی کے ساتھ مل کے، تو آج میں اپنی زبان بند کر لوں؟ میں تو اس سے بڑا کرنے کے لیے تیار تھا کہ تلوار اٹھا لیتا۔ تو زبان کھولنا تو چھوٹی چیز ہے تلوار کے مقابلے پہ۔ تو یہ لاجیکل گفتگو ہے، تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کریں۔ ویسے کامن سینس علماء میں نہیں ہوتا، کامن سینس از ناٹ سو کامن، لیکن تھوڑی سی اگر آپ اپنی عقل استعمال کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ تھی شہادت علی الناس۔ آپ دیکھ لیں آلموسٹ 40+ منٹس میں نے اس ایک آیت کے اوپر لگائے، اس لیے کیونکہ اب اس سے متعلق جتنی آیات آگے آئیں گی میں ان پہ پھر ڈیٹیل گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ اسی آیت کو ریفرنس کے طور پر لیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام اسی آیت کے اوپر رو پڑے۔ بخاری مسلم کی میں نے حدیث شروع میں بیان کر دی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ فرمائے کہ جن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، بلکہ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے۔ باقی عقیدہ شفاعت کے اوپر میری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر ٹاپک کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے رومن میں چیزیں ٹائپ کریں تو آپ کو خود بخود ساری چیزیں مل جائیں گی۔ مثلا اگر ہم اس کا کوئی کلپ بنائیں گے تو اس کی کیا ٹاپک رکھیں گے؟ رسول اللہ کی امت کے خلاف گواہی۔ ویسے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر تھم نیل کے اوپر لکھواؤں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو پتہ چلے کہ کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے۔ یعنی حضور تو کہہ رہے ہیں میں نے گواہی دینی ہے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سیدھا کوئی نہیں ہونا، تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ اب قیامت کے دن جب تک حضور علیہ السلام ہمارے خلاف گواہی دے کے نعوذ باللہ ہمیں دھکے مار کے دوزخ میں نہیں پھینکتے نا، اس وقت تک ہم نے یہ شعر ہی بلند کرتے رہنا ہے۔ یہی مطلب ہے نا، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں ان جملوں کے بعد اگر میں یہ دھیمے سے انداز میں کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا رسول اور ہے بابوں کا رسول اور، کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور۔ وکھرا جہاں ہوتا ہے اس کا اپنا ایک جہاں ہوتا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، ان باتوں میں اگر کسی نے خوش رہنا ہے تو وہ ہوتا رہے اپنی ویژول تھنکنگز کے اندر۔ ہم تو لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دین وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، دین اس زمین میں کوئی نہیں بنا سکتا، آسمانوں سے پیغمبر کے اوپر بھی نازل ہوا ہے، اور جو چیز ہے ہی آسمانوں کی ہے زمینی بابوں کے کہنے پہ اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور ہر وہ زمینی بابا ہمارا بزرگ، ہمارا امام، اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج جو ہمیں آسمانی دین کے ساتھ جوڑے، اور جو آسمانی دین کے خلاف چلائے تو ہماری جوتیاں اس کے بس آگے فلنگ دا بلینکس وہ خود کر لیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا کام تھا صرف پازیٹیو طریقے سے بات کو پہنچانا۔